عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر معین آزاد CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم سال دوم کا چوتھا سبق محنت پسند خرد مند پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس سبق کے 2 لیکچر ہو چکے ہیں، اور ان 2 لیکچروں میں ہم نے تفصیل سے خلاصے کے نکات اور مصنف کا تعارف وہ ہم نے بیان کیا ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے وہ بیان کیا ہے۔ آپ تیسرے لیکچر سے قبل جو پہلے 2 لیکچر ہیں ان کو بھی سماعت کر لیجئے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ اب ہم تشریح کی جانب چلتے ہیں، اور تشریح میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے تقسیم کیا ہے وائٹ بورڈ کو 4 حصوں میں۔ چوتھا حصہ مختصر ہے، اس میں چونکہ 2 نکات ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے یہ 3 صفحات ہیں، یہ 3 صفحات ہیں۔ جو چوتھا صفحہ ہے اس میں چند 2-4 جو ہے وہ چیزیں تھیں، اس لیے اس کو مختصر رکھا ہے۔ تو پہلا جو صفحہ ہے وہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اب ہم دوسرے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ تشریح کرتے وقت آپ نے اس کو جو ہے وہ کھول کے بیان کرنا ہے، اور اس میں جو متعلقہ احادیث آیات ہیں وہ بھی آپ لکھیں گے۔ اب ہوا یہ کہ معاملات تبدیل ہو گئے، وسیع تختہ پھولوں کا کھلا اور برائیوں کی ذریات آ گئیں۔ جو برائیوں کی ذریات آئی ہیں وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لے کے آئی ہیں۔ دولت کا پیمانہ، معیار بدل گیا۔ پہلے معیار کچھ اور تھا، اب معیار کچھ اور ہو گیا۔ دولت ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ لوگ پیسہ کماتے ہیں عزت کمانے کے لیے نہیں، امیر ہونے کے لیے۔ تو اب دولت کا پیمانہ آ گیا۔ پہلے بے احتیاجی کو تونگری سمجھا جاتا تھا، امیری سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ پیمانہ آ گیا، اگر ہمسایہ ہمارا محتاج ہوگا اسی صورت میں ہم تونگر ہوں گے، اسی صورت میں ہم تونگر ہوں گے، امیر ہوں گے۔ اور لوگوں نے اپنی ضرورت سے بڑھ کر چیزیں خریدنی شروع کر دی، اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ یوں ذخیرہ اندوزی کا بھی آغاز ہو گیا، حالانکہ ذخیرہ اندوزی سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو ذخیرہ اندوزی ہوئی، اور وہیں پہ جو برائی ہے وہ مختلف شکلوں میں آئی، اور بزرگانہ لباس پہن کے آئی۔ جو احتیاج اور افلاس ہے وہ بزرگانہ لباس پہن کے آئے، اور لوگ ان کے معتقد ہو گئے۔ ان کے ساتھ انہوں نے اعتقاد کا اظہار کیا، اور اپنے آپ کو حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگے، غرور کرنے لگے۔ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود اگر آپ تنگی کا ذکر کریں گے تو اللہ آپ کو تنگ ہی کر دے گا۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اور ان نحوستوں کی وجہ سے جو ملک فراغ ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور مفلسی آ گئی، کیونکہ مفلسی انسان کو پریشان کرتی ہے اور اسے پناہ مانگی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قریب ہے کہ مفلسی کفر تک پہنچا دے۔ تو اب جو مفلسی ہے وہ آ گئی ہے، اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کو بھی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ پہلے سب کچھ موجود تھا، لہذا لوگ اپنے کیے پر پچھتائے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ پچھتاتے ہوئے تدبیر اور مشورے سے رجوع کرنے کے لیے گئے۔ تدبیر اور مشورہ، انسان بے بس ہے لیکن تدبیر کے ذریعے بہت کچھ تبدیل کر سکتا ہے۔ انسان محنت کے ذریعے اپنے حالات کو بدل کر سکتا ہے۔ تدبیر، سوجھ بوجھ اور مشورہ، کہتے ہیں کہ یہ مشورہ تو دیوار سے بھی کر لینا چاہیے۔ مشورہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ مشورے سے چلیں گے تو معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو وہ تدبیر اور مشورے کے پاس گئے۔ پہلے تو تدبیر اور مشورے نے ناراضی کا اظہار کیا۔ تدبیر اور مشورہ جو الگ باغ میں بیٹھے جھولا جھولتے تھے، اگر کوئی ان سے جا کے پوچھتا تو وہ صلاح مناسب دے دیتے تھے، اور جو ہے وہ بتا دیتے تھے۔ اب جب اس کے پاس گئے ہیں تو ناراضی کا انہوں نے اظہار کیا، اور افلاس اور بے کسی میں انہوں نے محنت پسند خرد مند کی بات کی۔ محنت پسند خرد مند جو پہلے اچھا تھا اور یہاں پہ برا ہو گیا۔ اب سوچنے والی بات ہے، پہلے اچھا تھا اور اب برا کیوں ہو گیا؟ پہلے اچھا یہ تھا کہ وہ کام نہیں کرتا تھا، اور بعد میں برا بھی اس لیے ہوا کہ وہ کام نہیں کرتا تھا۔ تو تساہل، سستی، کاہلی، آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، یہ برائی بھی ہے
اور اچھائی بھی ہے۔ اچھائی اسی صورت میں جب معاملات درست چلتے رہیں، لیکن جب معاملات خراب ہونے شروع ہو جائیں اور آپ بالکل توجہ نہ کریں تو وہی خوبی آپ کی خرابی بن جایا کرتی ہے۔ تو یہاں پہ محنت پسند خرد مند کی جو خرابی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں حکمرانوں کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو معاملات ہیں ان میں پڑے رہتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے، جس سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو تدبیر اور مشورے نے کہا کہ مصیبت سے نکلنے کی صرف ایک ہی امید ہے، اور وہ امید احتیاج و افلاس کا بیٹا محنت پسند خرد مند ہے۔ محنت پسند خرد مند ہے۔ اب دیکھیے سوچنے والی بات ہے، بیٹا کس کا ہے؟ احتیاج اور افلاس کا، اور احتیاج اور افلاس برائیاں ہیں، جبکہ محنت پسند خرد مند کیا تھا؟ ان کا بیٹا تھا وہ ایک خوبی ہے، یعنی نیکوں کے گھر بد اور بدوں کے گھر نیک پیدا ہوتے ہیں، یہی اس دنیا کا معاملہ ہے۔ تو احتیاج و افلاس کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ اگر تم اس کے ساتھ تعلق کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ سلطنت کا مقدمہ بیچ میں ہے، اور دوسرا اس میں جو ہے وہ امید کا دودھ پیا ہے۔ امید کیا ہے؟ ماں ہے، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، اور امید لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، نا امیدی کفر ہے۔ اس نے امید کا دودھ پیا ہے اور ہنرمندی نے اسے پالا ہے۔ آپ کوئی بھی ہنر ہو، کوئی بھی ہنر ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، فلاح پائیں گے۔ تو ہنرمندی نے اس کو پالا ہے، اس نے محنت کی ہے، اور کمال اس کا استاد ہے۔ استاد جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اگر استاد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو کامیابی آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ تو تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا، اور یہ جو بلا بے کسی جو تمہاری ہے، افلاس جو تمہارا ہے، اس کو دور کرنے میں تمہاری مدد کرے گا۔ وہ وہاں سے نکلے اور محنت پسند خرد مند کے پاس پہنچے، اس کو تلاش کیا، اس کے سراغ پر نکلے تو پتا چلا کہ ایک قوی ہیکل جوان ہے جس پہ موسمی اثرات نمایاں ہے۔ چہرہ جو ہے وہ اس کا دھوپ میں تمتمایا ہوا ہے، اور جو بدن ہے وہ ریاضت سے اینٹھا ہوا ہے، مشقت کی وجہ سے۔ موسمی اثرات اگرچہ اس کے چہرے پہ ہے لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہے، اور وہ زراعت اور تعمیر میں مصروف ہے، زراعت میں اور تعمیر میں مصروف ہے۔ اسے جا کے انہوں نے گزارش کی کہ ہماری مدد کرو، تو محنت پسند خرد مند نے کہا آؤ آرام کے بندو، میں ہی تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ تم کام چور بادشاہ کی رعایا ہو۔ جو خسرو آرام تھا وہ ایک کام چور بادشاہ تھا، اور اس نے تمہیں بھی جو ہے وہ تباہ کیا اور خود بھی تباہ ہو گیا، اور اب جو ملک فراغ ہے وہ بھی ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ وہ سب کا منہ کا نوالا تھا، نااہل بادشاہ تھا، تو اگر وہ محنت کرتا، تساہل سے بچتا، تو یقینی طور پہ تم لوگ بھی درست رہتے۔ لہذا اب تم میرے پاس آگے ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں اس پریشانی سے نجات دلا دوں گا۔ اس نے جو ہے وہ ذمہ داری اپنے ذمہ لی اور کہا کہ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ امید ہے اور حوصلہ ہے۔ امید اور حوصلہ اگر ساتھ ہے تو کام چلے گا، اور اس نے تحمل کو جو ہے وہ ان پہ افسر مقرر کر دیا، 2 ماتحت افسر دے دیے جو ان کا خیال کرتے، ان کو بتاتے کہ کس سمت جانا ہے۔ اس کی تقریر کا، اس کی باتوں کا یہ اثر ہوا کہ تمام لوگ دیمک کی طرح زمین سے چمٹ گئے۔ دیمک کی طرح زمین سے چمٹنا، سخت محنت کرنا، سخت جد و جہد کرنا، اور زراعت کے شعبے سے وہ منسلک ہوئے، جو تمام جو زراعت کے شعبے سے منسلک ہوئے، ساتھ دوسرے جو مختلف شعبے تھے ان میں وہ مگن ہو گئے، اور سب لوگ شدید محنت کرنے لگے۔ دیمک بظاہر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ دیکھیں تو وہ ایسا جاندار ہے یا حشرات میں ہے جو بظاہر آپ اس کو دیکھ بھی نہیں پاتے کئی مرتبہ، لیکن وہ مسلسل محنت کرتا رہتا ہے، مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو لوگ دیمک کی طرح زمین سے چمٹ گئے اور دنیا تبدیل ہونے لگی۔ اب جو ملک فراغ ہے اس کے کھیت اور باغ آباد ہو گئے، اور وہاں پہ فصلوں میں فراوانی ہو گئی۔ لوگوں نے کانکنی سیکھی، جو لوگ ہیں انہوں نے زراعت سیکھی، اور رفتہ رفتہ شہر آباد ہوئے اور بلند و بالا عمارتیں بن گئی، ایسی بڑی بڑی عمارتیں کہ
ان کو دیکھ کے سب حیران رہ گئے۔ تو یہ محنت کی وجہ سے یہ جو ترقی آئی تھی، یہ کس کی وجہ سے آئی تھی؟ یہ محنت کی وجہ سے آئی تھی، خرد مندی کی وجہ سے آئی تھی، تدبیر اور مشورے کی وجہ سے آئی تھی، اور جو محنت کے ثمرات تھے وہ بہت جلد نظر آنے لگے، اور فرما بردار رعیت جو ہے وہ بہت زیادہ پروٹوکول دینے لگی محنت پسند خرد مند کو، اور اب محنت پسند خرد مند کو بادشاہ کا خطاب دیا گیا، سلطان محنت پسند کا لقب دیا گیا، کیونکہ اس نے فتوحات نمایاں کی تھی۔ اور فتوحات نمایاں کیسے کی تھی؟ لوگوں کو بتا کے کہ آپ کس طرح سے اپنی ترقی کو مہمیز کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سستی کسالت کو چھوڑنا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے، میں نے اوپر لکھا لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ انسان محنت کرتا ہے تو کامیابی ملتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو انسان محنت کرتا ہے تو ہی اسے کامیابی ملتی ہے۔ تو اب جو محنت پسند خرد مند ہے اس نے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا اور ملک میں جا بجا اپنی سلطنت قائم کی۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا لیکچر تھا۔ پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ فیس بک پہ بھی اسی نام سے ہمارا پیج ہے، اسے لائک کیجئے تاکہ آپ کو تازہ اپڈیٹس ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔ اور یہاں ایک اور چیز کہ بہت جلد ہم جو ایپ اس کا ہے وہ بھی لانچ کرنے لگے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کو تمام لیکچر ایپ کی شکل میں دستیاب ہوں۔ السلام علیکم۔